صل على محمد وآل محمد اللهم صل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، یہ دنیا دار فانی ہے اور یہاں ایک دن ہر ایک کو موت آنی ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. دنیا مکڑی کا جالا ہے، دھوکے کا گھر ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی گھر ہیں ان تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. دنیا بھی ایک مکڑی کا جالا ہے. یہ جالا کب کس طرح ٹوٹ جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں. اجل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، یہیں سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، بدیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گوئی پلہ سر بھارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری.
تو دنیا میں ایک دن موت یقینی ہے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ اور میدان سے تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک کا صرف اور صرف ایک مقصد رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے، وہ آسائش کے ساتھ، راحت کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان کیا ہے، 4 آدمی تھے، ایک فارسی تھا، ایک رومی تھا، ایک ترکی تھا اور ایک عربی تھا۔ ان چاروں کو ایک صاحب نے ایک درہم دیا۔ ایک درہم کا کیا لیں؟ ایک نے کہا انا ارید العنب، جو عربی تھا اس نے کہا انا ارید العنب، مجھے انگور چاہیے۔ انگور کو عربی زبان میں عنب کہتے ہیں۔ دوسرا جو فارسی تھا اس نے کہا کہ مجھے انگور چاہیے، فارسی زبان میں انگور کو انگور کہتے ہیں، من خواہم انگور، میں انگور چاہتا ہوں۔ جو رومی تھا اس نے کہا مجھے استافیل چاہیے، اور چوتھا آدمی جو ترکی تھا اس نے ترکی زبان میں کہا کہ مجھے انگور چاہیے۔ ہر ایک کو چاہیے تھی ایک ہی چیز، لیکن زبانوں کے اختلاف اور زبانوں کے تغیر، تبدل اور بدلنے کی وجہ سے چاروں نے الگ الگ کلمات استعمال کی۔ یہ چاروں ایک دوسرے کی زبان کو جانتے نہیں تھے، وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ اس کو کچھ چاہیے، دوسرا سمجھ رہا تھا کہ اس کو کچھ اور چاہیے، تیسرا سمجھ رہا تھا کہ ان دونوں کو کچھ اور چاہیے، اور چوتھا سمجھ رہا تھا کہ تینوں کو کچھ اور چاہیے، مجھے کچھ اور چاہیے۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا جو چاروں زبانیں جانتا تھا، اس نے کہا کہ آپ سب کے پیسے مجھے دے دو، میں آپ کا جو مطلوب ہے وہ بازار سے لے کر آتا ہوں۔ وہ گیا بازار سے انگور خریدے اور سب کو لا کر دے دیے۔ تب جا کر پتا چلا کہ ایک درہم تھا، سب کا مقصود ایک ہی ہے، انگور 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 اور انگور۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو آدمی جس فیلڈ، جس میدان سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کا ایک ہی مقصد ہے، راحت 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 راحت۔ چاہے مسجد کا امام ہو چاہیے راحت، چاہے مسجد کا مؤذن ہو چاہیے راحت، چاہے پنچر بنا رہا ہو چاہیے راحت، چاہے اسکول کا پرنسپل ہو چاہیے راحت، چاہے وہ کسی اسٹیٹ اور صوبے کا سی ایم ہو چاہیے راحت، چاہے کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو اس کو چاہیے راحت۔ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی کسی بھی فیلڈ، کسی بھی مشغلے سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کو چاہیے راحت، چین و سکون اور تکالیف اور مصائب کا خاتمہ۔ ہر ایک کا ایک ہی مقصد ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آج ہم نے چین و سکون، تکالیف اور مصائب کا خاتمہ اور راحت اور طمانینت کی سانس یہ ظاہری ساز و سامان میں سمجھ رکھی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روپیے پیسے بہت مل جائیں گے مجھے سکون مل جائے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بڑا بنگلہ، کوٹھی اور محل مجھے مل جائے گا، مجھے چین و سکون مل جائے گا۔ ہر آدمی دنیا کے ظاہری ساز و سامان کے اندر اپنی راحت اور چین کو تلاش کر رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اس کا دھوکہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا فنا ہونے والا سامان ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو ظاہر میں جو کچھ پیلا پیلا نظر آتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی چیزیں پیلی نظر آتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ سب سونا ہو، کبھی کبھی وہ پیتل اور تانبا بھی ہوتا ہے، سب کچھ سونا ہو ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو یہ چکا چوند والی اور زیب و زینت والی دنیا آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مومنین کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین کا دنیا کے اندر گھومنا پھرنا، ان کی عیش و آسائش اور ان کا عیش و کیش کے شیش محل میں رہنا، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کفار و مشرکین بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں،
شاندار اور سیارات فارحہ شاندار قسم کی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، کبھی دبئی میں ہے، کبھی شارجہ میں ہے، کبھی یو کے میں ہے، کبھی یو ایس اے میں ہے، کبھی یو اے ای میں ہے، جگہ جگہ گھوم رہے ہیں۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس تو بہت ساز و سامان ہے، مال و دولت ہے، ہم بھی کچھ ایسا کر لیں۔ یہ لوگ جس طرح کماتے ہیں، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، حلال و حرام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی اس طرح گھومیں پھریں اور عیش و کیش میں رہیں، اور ہم بھی ایسی آسائشوں میں رہیں۔ یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ راحت ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ آسائش ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، حقیقی سکون، حقیقی چین، حقیقی راحت، حقیقی طمانینت، یہ اگر کسی چیز میں ہے تو وہ قرآن اور سنت میں ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، جس کو قرآن نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے تعبیر کیا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یا اللہ کی رسی قرآن ہے، یہ رسی وہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے اس سرے کو مضبوطی سے تھامے رکھا، یعنی اللہ کی کتاب کو ہاتھ سے پکڑے رکھا، سینے سے لگائے رکھا، سینے میں محفوظ رکھا، اور اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنی بستی میں، اپنے ملک میں اس کی حکمرانی ہم نے کی، تو یاد رکھیں کہ ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط رہے گا، اور ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ یہ حقیقی سکون ہے کہ آدمی کا تعلق قرآن سے ہو جائے۔ حقیقی سکون یہ ہے کہ آدمی کا 6 فٹ کا بدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ ہو۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اس لیے ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگا دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساز و سامان ہے اسی کے اندر سب کچھ رکھا ہے، اور ہماری زندگی اسی کے ذریعے گزر جائے گی، اور حقیقی چین و سکون یہی اسی میں مل جائے گا، اور ایک دن ہم بھی مر جائیں گے جس طرح دوسرے لوگ مرتے ہیں، اور زندگی یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ ہماری زندگی بھی کچھ کفار و مشرکین کی طرح ہو گئی ہے، نہ ہمیں آخرت کا استحضار ہے، نہ یہاں اللہ کے یہاں حساب و کتاب کا استحضار ہے۔ اس لیے بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہیں، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جیب بھرے، ہمارا جیب بھرے، ہمارا جیب بھرے۔ مسجد میں ٹوپی پہن کر آتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو ٹوپی پہنا کر آتے ہیں، اس لیے کہ حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں ہے۔ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی واقعات اس سلسلے کے بیان کیے ہیں کہ آدمی صرف اور صرف، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ میں تسبیح پکڑنے کو پوری شریعت سمجھتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صف اول میں نماز پڑھنے کو پوری شریعت سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت بہت وسیع ہے، عقائد یہ شریعت میں داخل ہیں، معاملات شریعت میں داخل ہیں، دوستوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ شریعت میں داخل ہے، اسی طرح عبادات شریعت میں داخل ہیں، اچھے اخلاق سے ملنا یہ شریعت میں داخل ہے۔ یہ شریعت کے 5 شعبے ہیں: عقائد، اخلاق، عبادات، معاشرت اور معاملات۔ اگر کوئی آدمی ان 5 شعبوں میں قائم اور دائم ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ شریعت پر کامل عمل کر رہا ہے۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے جو صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن معاملات درست نہیں ہیں، تو یاد رکھیں اس کی نمازوں کے ذریعے جو حلاوت اور جو لذت پیدا ہونی چاہیے اس کی زندگی کے اندر وہ نہیں ہو سکتی، اس کو حقیقی چین و سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ جس چین و سکون کی تلاش میں ہیں، وہ چین و سکون اگر مجھے اور آپ کو چاہیے تو مکمل شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں تھے، وہ فجر کی نماز کے بعد ایک مصلی بچھا کر تسبیح لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے تھے اور بہت سارے لوگ ان کو بھی عقیدت میں ملتے رہتے تھے۔ یہ زمانہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ لوگ سفید لباس میں اور سفید پوشاک میں اور پگڑی اور امامہ اور نہ معلوم کیا کیا ظاہری شکل و صورت اختیار کر کے بہت سارے لوگوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ وہ بڑے میاں بھی کچھ ایسے ہی تھے، ظاہری شکل و صورت تو ایسی تھی کہ وہ شریعت پر پورے کاربن ہیں، تسبیح گھماتے رہتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ
کہ بزرگی یہی ہے کہ تسبیح گھماتے رہو، لیکن ان کا جو حقیقی معاملہ تھا وہ ایسا تھا کہ وہ رشوت کا کاروبار کرتے تھے، رشوت کا لین دین کرتے تھے۔ یاد رکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ رشوت کا لین دین بہت زیادہ ہو چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، چاہے حکومتی کام ہو، چاہے کوئی اور کام ہو، جہاں کسی آدمی کا اثر و رسوخ ہو، وہ آدمی اپنے واسطے سے کوئی کام کراتا ہے، درمیان میں رشوت لیتا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے۔ ہمیں ایک ایک قدم سمجھ کر، سنبھل کر اور شریعت کی روشنی میں اٹھانا چاہیے، تاکہ کہیں ہم حرام میں داخل نہ ہو جائے۔ تو وہ جو بڑے میاں تھے، کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے تھے، تسبیح گھماتے رہتے تھے، لیکن وہ رشوت کا لین دین کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے دونوں حرام، دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں۔ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو چیزیں حرام ہیں تو جو آدمی حرام کا ذریعہ بنے گا وہ بھی حرام ہوگا۔ اسی لیے شراب کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ شراب بنانے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب اٹھانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، پینے والا، اٹھا کر لے جانے والا، جس کے لیے اٹھایا گیا ہے وہ، اور درمیان میں جتنے بھی واسطے ہیں سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ اب فجر کی نماز کے بعد وہ بڑے میاں بیٹھ جاتے تھے، ان سے ملنے والے آتے رہتے تھے۔ اور وہ تسبیح گھماتے رہتے، چونکہ رشوت کا لین دین تھا تو پیسے بہت کثرت سے آتے تھے، تو تسبیح گھماتے رہتے تھے۔ اب وہ یوں سمجھتے تھے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر میں پڑھ رہا ہوں اور زبان سے رشوت کا کوئی لفظ بولوں تو یہ تو میرے تقوی کے اوپر اثر ہو جائے گا، اس لیے وہ اشارہ کر دیتے کہ مصلی کے نیچے رکھ دو، صرف اشارہ کرتے تھے۔ ان کو ایسا کہ اشارے سے کوئی حرام کام نہیں ہوگا، زبان سے میں بولوں رشوت کا کوئی لفظ تو حرام ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے تسبیح گھمانے کو ہی پوری شریعت سمجھ رکھا تھا۔ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تقوی کلابی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے تقوی کلابی کا؟ یہ کتوں کا تقوی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کتے کا تقوی کیا ہے؟ تو حضرت تھانوی نے سمجھایا، آپ نے کتے کو دیکھا ہوگا جب وہ پیشاب کرتا ہے تو بڑی نزاکت کے ساتھ، بڑی نظافت اور صفائی کے ساتھ اپنا ایک پیر اٹھاتا ہے۔ یہ پیر اٹھانے کے اندر کیا حکمت ہے کتے کی؟ حکمت یہ ہے کہ وہ پیشاب اس طرح کرے کہ اس کے پیر کے اوپر چھینٹیں نہ اڑ جائیں۔ وہ نزاکت کے ساتھ پیشاب کرتا ہے، پھر جب پیشاب کر لیتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اپنی پیشاب کے پاس آتا ہے، اسی کو سونگھتا ہے، اسی کو چاٹتا ہے۔ تو ہم میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں یہ کہ ان کا تقوی کلابی ہے، جیسے وہ بڑے میاں تھے کہ ہاتھ میں تسبیح گھماتے رہتے تھے، جیسے وہ کتا واپس پیشاب کو چاٹتا ہے تو دوسری طرف وہ رشوت کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ مسجد سے باہر نکلتے ہی اپنی ساری عبادتوں کو دھو دیتے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہاں بد نظریاں بھی ہوتی ہیں اور یہاں پر اپنے ایمان کا سودا بھی ہوتا ہے، اور نہ معلوم یہاں پر کیسے کیسے گناہ پنپ رہے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جب عبادت کریں، نیکیاں کریں، اچھے کام کریں تو ان کا اسٹاک کریں، ان کو بچانے کی فکر کریں۔ نیکی کر لینا تو کسی درجے میں آسان کام ہے، لیکن ان کو بچانا بہت مشکل کام ہے، اس لیے ان کو بچائے رکھیں، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کوئی قدم اٹھاتے ہوئے ہمیشہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی کی انتہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور ہر ایک مومن کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، ہر آدمی چین و سکون چاہتا ہے، حقیقی چین و سکون قرآن اور سنت میں ہے، اور شریعت کے جو 5 شعبے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اگر کوئی آدمی ان 5 شعبوں پر مکمل عمل کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کو دنیا کا اور آخرت کا حقیقی چین و سکون حاصل ہوگا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ مسجد جو عالی شان بنی ہے، اس سے پہلے کئی مرتبہ میرا یہاں آنا ہوا،
اور نئی بننے کے بعد جب اس کی تجدید ہوئی، اس کے بعد یہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کسی زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ رہ گئی رسم ازاں، رہ گئی رسم ازاں تلقین رہ گئی رسم ازاں تلقین بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان بھی باقی ہے، مسجدیں بھی بڑی عالی شان ہیں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بڑی عالی شان مسجد ہے ماشاء اللہ، اور جب میں پہلے آتا تھا اس کے مقابلے میں نمازیوں کی تعداد بھی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور بیان کرنے کے لیے بیٹھا تو پہلے جو پبلک آتی تھی اس کے مقابلے میں زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا یہ مجمع جیسے جمعہ کی نماز میں ہے، اسی طرح فجر کی نماز میں بھی ہماری مسجد آباد ہونی چاہیے۔ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اگر ہم کہیں نہ ہو، گھر میں ہو، نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی مسجد کو آباد کریں۔ اگر میں نے اور آپ نے مسجد کو آباد کیا، اللہ ہمارے گھر کو آباد کریں گے، ہماری دنیا آباد کریں گے، ہماری آخرت آباد کریں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سستی اتنی آتی ہے وہ گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے باب میں بڑی زجر و توبیخ کے ساتھ اور بڑے سخت کلمات کے ساتھ ان پر وعید بیان کیے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی آدمی کو مکلف کروں کہ وہ میری جگہ پر نماز پڑھائیں اور میں جاؤں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ماشاءاللہ بڑی عالی شان مسجد بنائی، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے جماعت کے جو احباب ہیں وہ 2.5 گھنٹے اسی لیے چاہتے ہیں کہ مسجد ہمیشہ آباد رہے، وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ مسجد ہمیشہ آباد رہیں۔ تو اگر ہم مسجد کو، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو آباد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو آباد کریں گے، اور ہماری زندگی سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور ہمیشہ ہم خوش و خرم رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں نمازوں میں خشوع و خضوع ختم ہو گئے ہیں۔ پوری مسجد ایسی ہوتی ہے کہ کسی کا بھی نماز میں نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے۔ خشوع کہتے ہیں ظاہری طور پر جھک جانا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر جھک جاتے ہیں لیکن دل سے جھکاؤ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، یہ تو دنیا ایسی ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور یہاں پر کیسے کیسے طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کے سامنے مسکراتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر آپ کے باب میں بغض اور عداوت بری ہوئی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر میں آپ سے جھک کر ملتے ہیں لیکن وہ دل سے آپ کو ملنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہمارا کچھ معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ مسجد میں ہم آئے، نماز شروع کی، ظاہری طور پر تو نماز میں ہیں لیکن وہ اردو زبان میں یوں کہتے ہیں کہ واحد حاضر جمع غائب، یعنی ہم جسمن تو یہاں حاضر ہیں لیکن ہمارا ذہن، ہمارا دماغ سب کچھ بازار میں ہے، سب مارکیٹ میں ہے، دکان میں ہے، گھر کے اندر ہے، بچوں میں ہے، اور جو ہمارے مشغلے دن بھر کے ہیں اس میں ہمارا دماغ گھوم رہا ہے۔ ہم کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ امام نے کب رکوع کیا، کب سجدہ کیا، سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور کون سی سورت پڑھی تو کون سی پڑھی، وغیرہ وغیرہ۔ بعض لوگ فجر کی نمازوں میں آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ گر جائیں گے کسی پر، اتنی نیند میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں وضو کر کے بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اچھی طرح کھڑے ہوں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، خشوع یعنی ظاہری جھکاؤ بھی ہو اور خضوع یعنی دل کا جھکاؤ بھی اللہ کی طرف ہو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے، مکمل توجہ ہونی چاہیے، تب جا کر نماز کی حقیقی لذت ہمیں حاصل ہوگی، حقیقی حلاوت ہمیں نصیب ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں۔ کئی نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آتے ہیں، ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ایک ٹوپی خرید لیں۔ ہم اچھے اچھے چشمے خرید لیتے ہیں، اچھے شوز اور جوتے خرید لیتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے خرید لیتے ہیں، اس میں ذرہ برابر ہم پیسوں کی فکر نہیں کرتے۔ یہ پیسوں کی فکر نہیں ہے، یہ غفلت کا نتیجہ ہے، یہ شریعت سے بے تعلقی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ٹوپی خریدنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ارے جو مارکیٹ ہیں اور جو ٹوپی کی دکانیں ہیں وہ عید اور رمضان پر بالکل آباد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ٹوپی نہیں ہوتی، ٹوپی خریدنے جاتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں ٹوپیاں بھی رکھیں، اپنی گاڑیوں میں رکھیں، اپنے جیب میں رکھیں۔ بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں بغیر ٹوپی کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے بھولے بالے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کی ٹوپی پہنتے وہ پہن کے گھر بھی چلے جاتے ہیں۔ ایسا بھی نہ کریں اور ایسا بھی نہ کریں، ٹوپی خریدیں خود کی، اور کبھی کسی عذر سے نہ ہو تو مسجد کی پہن کر مسجد میں رکھ دیں۔ آپ یہ پوچھیں گے کہ کیا بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی، بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، لیکن آپ کسی عالم کسی بزرگ کو ملنے جاتے ہیں تو بغیر ٹوپی کے جاتے ہیں، آپ کبھی شادی میں جاتے ہیں تو کیا تیار ہوئے بغیر جاتے ہیں؟ کیا آپ کا اللہ سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے کہ جس نماز کو مومن کی معراج کہا گیا، جس نماز کے ذریعے آدمی گویا اللہ سے کلام کرتا ہے، آپ اپنے رب سے اتنا تعلق بھی نہیں دکھاتے ہیں کہ ذرا مہذب ظاہری طور پر سلیقے کے ساتھ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو، اور ٹوپی پہن کر مہذب ہو کر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ شو ہے۔ آپ جیسے دنیا کو اپنا چہرہ دکھاتے ہیں اور اپنے بال بناتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ناجائز محبتوں کے حصول کے لیے، یہ حقیقی محبت جس کا تقاضا شریعت ہم سے کر رہی ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم ظاہری طور پر تو اللہ کے سامنے بن سمن کر جائیں، اچھے کپڑے ہوں، اچھا لباس ہوں، ہماری ٹوپی اچھی ہو، ہم ویسے ہی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا اتنا معمولی سودا ہے؟ کیا جنت ویسے ہی مل جائے گی آپ ویسے آ کے کھڑے ہو جائیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو علماء کرام بتاتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو برکت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، کچھ تو ہوتا نہیں ہے۔ ارے اپنی نماز کو نماز بنائیے تب جا کر کچھ سب ہوگا، اور پابندی سے پڑھیے۔ جمعہ پڑھنے سے کوئی لذتیں اور حلاوتیں اور راحتیں نہیں ملتی ہیں۔ ایک صاحب کو کہا کہ نماز پڑھیے فجر کی تو آپ کے چہرے پر نور آئے گا، تو انہوں نے ایک دن فجر پڑھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے کہ نور آیا کہ نہیں آیا۔ ارے اس طرح تھوڑی نور آتا ہے، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شعبہ گس جائے پتھر کی سل۔ ارے بارش کے موسم میں اگر پہاڑ کی چٹان بھی ہو اور ایک چھوٹا سا قطرہ مسلسل گرتا رہے تو وہ چٹان جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ چٹان، اس چٹان میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ کی محبت، حقیقی چین و سکون اور اپنے حلیے کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ سامنے والا آدمی دیکھ کر متاثر ہو جائے کہ یہ کسی اچھے آدمی کا چہرہ ہے، ایسا چہرہ بنانا چاہتے ہیں تو مسلسل آپ کو نماز 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 نماز، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کی سنت، ان سب چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا، تب جا کر حقیقی حلاوت اور لذت نصیب ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ملت سے رابطہ استوار رکھیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھیں۔ ہم اپنے مذہب سے، اپنی شریعت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے۔ جو ٹہنی درخت سے کٹ جاتی ہے وہ مرجھا جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو کوئی ہاتھ میں نہیں لیتا۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی کو سرسبز و شاداب رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کی ٹہنی کو اللہ کے رسول کی سنت سے لگائے رکھنا پڑے گا۔ اگر وہاں سے کٹ گئے، یوں سمجھ لیجئے کہ مرجھا گئے، کوئی نہیں پوچھے گا ہمیں۔ اس لیے صبح سے لے کر شام تک ہمیشہ اللہ کے رسول کی سنتوں میں رہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دعائیں بھی یاد نہیں۔ آدمی 70 سال کا ہو جاتا ہے لیکن اللہم بسمک اموت واحیا سے آگے نہیں بڑھتا۔ یہ تو ہمارے مکتب میں جو بچے آتے ہیں 3 سال کے، 3.5 4 سال کے، وہ بھی یہی دعائیں پڑھتے ہیں، اور ہمارا بوڑھا 70 سال کا بھی یہی دعائیں پڑھتا ہے۔ تو کیا ہم نے کوئی ترقی نہیں کی؟ دنیاوی اعتبار سے تو بہت مال و دولت کما لیا ہم نے، اور بہت ہم نے بنگلے بنا لیے اور نہ معلوم کیا کیا ہم نے فکریں کر لی، لیکن شریعت کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے اللہم بسمک اموت واحیا سے آگے نہیں بڑھے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعائیں سوتے وقت، اٹھتے وقت، گھر سے نکلتے وقت کتنی اچھی دعائیں سکھائی۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، لمبا ٹاپک ہے، اس پر مستقل کلام ہے، اور ہمارا بیان یوٹیوب پر دعائیں اس دعاؤں سے متعلق موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ اتنی پاکیزہ دعا ہے جو سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پڑھنے کے لیے ہمیں تعلیم دی، گھر سے باہر نکلے دعائیں سکھائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، سواری کی دعائیں اور زندگی کے ہر شعبے کی دعائیں اللہ کے رسول نے سکھلائی، کوئی شعبہ باقی نہیں رکھا، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، بیت الخلاء میں داخل ہونے باہر نکلنے کا طریقہ سکھلایا، دعائیں سکھلائیں، یہ رسول اور پیغمبر اور اسلامک میسنجر کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان سنتوں سے اپنے رشتے کو استوار کریں تو ہر آدمی حقیقی سکون چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے۔ اگر میں اور آپ بھی سکون چاہتے ہیں تو یاد رکھیں شریعت سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، ہمارے عقائد بھی درست ہوں، عبادتیں بھی درست ہوں، اخلاق بھی درست ہوں، معاشرت بھی درست ہو اور معاملات بھی درست ہو، حلال و حرام کے درمیان ہم تمیز کرنے والے ہوں۔ خدایا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔